اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ کرنا، حساب کرنا، جانچنا، یہ آدمی کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ جو تاجر رات میں دکان کے بند کرتے وقت تجارت کا محاسبہ کرتا ہے کہ آج کتنے پیسوں کا مال بکا ہے، اس میں مال کے کتنے پیسے ہیں اور بچی ہوئی آمدنی کتنی ہے، کتنی آمدنی ہم آج کی تجارت سے حاصل کیے ہیں۔ جو تاجر روزانہ محاسبہ کرتا تو اس کی تجارت ترقی کرے گی۔ وہ محاسبہ، وہ جانچنا اس کو اگلے دن سستی سے بچائے گا، غفلت سے بچائے گا، وہ اوقات کی رعایت کرے گا، وہ گاہک کی رعایت کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا تاکہ گاہک خریدار واپس نہ جائے، آج زیادہ سے زیادہ مجھے نفع ملے۔ اس کے برمقابل جو تاجر اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی دکان میں مال کتنے کا ہے، روزانہ کتنا مال اس کا بکتا ہے اور روزانہ بکے ہوئے مال میں اس کو آمدنی کتنی حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس کی تجارت خسارے میں اور نقصان میں جائے گی۔ وہ نقصان اٹھانے والا بنے گا، وہ قرضوں میں مبتلا ہو جائے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ بالآخر ایک دن آئے گا کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ دکان رکھنی نہیں ہے، دکان اٹھا دینی ہے۔ ایسی ہی مثال ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے آخرت کی تجارت کے اعتبار سے بھی اس کو سوچنا ہے، آخرت کی پونجی، آخرت کے سرمایے کے اعتبار سے بھی اس کو سوچنا ہے کہ میرا ایک سال گزر گیا، چاہے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہو، چاہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہو، تو میرا سال گزر گیا، تو میں پچھلے سال سے لے کر اس آنے والے نئے سال تک کتنے میں نے نیک اعمال کیے، آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کی، کتنے مجھ سے گناہ ہوئے۔ جب یہ سوچے گا مسلمان تو نیکی پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے گا، اور نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پچھلے سال سے لے کر اس آنے والے نئے سال تک گناہوں میں اس کا گزر گیا، غفلت میں گزر گیا، بیکار اور لعینی کاموں میں اس کا وقت گزر گیا، نمازوں کا اہتمام نہیں رہا، عبادت میں غفلت رہی، روزے بھی نہیں ہو سکے پورے، اور قربانی بھی نہیں ادا کر سکا، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، لوگوں کے حقوق پامال کیا، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ کو ناراض کیا، سنتوں کے جنازے نکال دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی پاکیزہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی نہیں گزارا، یہ باتوں کو وہ سوچے گا سال کے اختتام پر یا مہینے کے اختتام پر یا ہر دن سونے سے پہلے پورے 24 گھنٹے کا اس طرح محاسبہ کرے گا، تو اس کا یہ محاسبہ اسے افسوس میں ڈالے گا، اسے غمزدہ کر دے گا، اس کو آئندہ سال کے لیے فکر مند کر دے گا کہ یہ آئندہ سال، پچھلا سال تو غفلت میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، اگلے سال کو مجھے اس طرح گزارنا نہیں ہے بلکہ عبادت میں گزارنا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو
اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، یعنی آخرت کے حساب سے پہلے دنیا میں اپنے اعمال کا حساب کر لو، تاکہ آخرت کے حساب میں پچھتاوا نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کف افسوس وہاں ملنا ہمیں نہ پڑے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو تول لو، ناپ لو، اندازہ کر لو، قبل اس کے کہ جب روز قیامت میزان قائم کی جائے گی، اعمال کو تولا جائے گا، نیکی کا پلڑا بھی ہوگا، برائی کا پلڑا بھی ہوگا۔ نیکی کے پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے اور برائی کے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے۔ قانون تو یہی ہوگا، عدل تو یہی ہے کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو تو اسے جہنم رسید کر دیا جائے، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو تو اسے جنت کی خوشخبری اسے دی جائے اور جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان ہو۔ قانون تو یہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی پر فضل کا معاملہ فرما دیں، گناہوں کے باوجود بخشش کا معاملہ فرما دیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے مقدر ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن ہم سب کو قانون سے ڈرنا چاہیے، عدل کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال میں لگانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو رات میں کوڑے سے اپنے پیروں پر مار رہے ہیں، پورے دن کا محاسبہ کر رہے ہیں کہ تیری نماز جماعت سے کس طرح چھوٹ گئی، سزا دے رہے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ شرعاً اسلام کے شرعاً یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اپنے آپ کو سزا دے لے، توبہ کر لینا کافی تھا، اللہ کے آگے توبہ استغفار ندامت کافی تھے، لیکن وہ محاسبہ کرنے والے تھے اور محاسبہ کرنے کے بعد اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے رونے والے تھے۔ تو محاسبہ کرنا سال کے اختتام پر کہ میرا سال کیسے گزر گیا، اس کے برمقابل مصنوعی خوشی، بناوٹی خوشی، جسے خوشی کا ڈھونگ کہہ سکتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے کہ کل اگلا سال ہے تو آج رات میں خوشی کا ایک رواج، ایک رسم چل پڑی ہے، جبکہ یہ اسلامی سال بھی نہیں اور شرعی اعتبار سے خوش ہونے میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن بات ہے خوشی منانے کی، کہ منانے کے لیے پروف چاہیے، منانے کے لیے دلیل چاہیے، اور ایسی خوشی جو گناہوں کا سبب بن رہی ہو یہ خوشی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے لیے بہت غمزدہ بات ہے، یہ بہت زیادہ مسلمان کو افسوس میں ڈالنے والی بات ہے کہ کل 12 بجے، کل دن شروع ہوگا تو 12 بجے جو کچھ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، کیک کے نام پر شراب، ہر وہ گناہ ہوتے ہیں جو خوشی کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اگر مسلمان اس میں شریک ہو جائے ایسی خوشی میں تو بھلا بتاؤ کیا وہ اگلے سال کے لیے فکر مند ہوگا؟ کیا وہ اگلے سال کے لیے اعمال کے تعلق سے فکر کرے گا؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے، ہرگز، کیونکہ یہ خوشی غفلت ہے، اس میں گناہ ہو رہے ہیں، اس میں غفلت ہے، اس میں شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی خوشی اسے جس طرح پچھلے سال گناہوں میں وہ گزارا ہے، اگلے سال بھی اس کے لیے وہ غفلت کا سبب بنے گی۔ سالوں کا گزرنا، اوقات کا گزرنا، یہ آدمی کو فکر مند کرنے والی بات ہے۔ یہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی جتنی اس کی عمر بڑھ رہی ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بچے کی 5 سال عمر ہے تو عموماً 60-70 سال کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 65 سال وہ بڑا ہے۔ ایک آدمی 65 سال کا ہو چکا، اگر اس کے مقدر میں 70 سال کی عمر ہے تو پھر وہ 5 سال کا ہے صرف۔ حقیقت کچھ اور ہے اور ہم کہتے ہیں کچھ اور ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کے صرف 5 سال باقی رہ گئے۔ موت کے قریب جانے والا اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھتا، خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے تعلق سے عدالت میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ تجھے 5 سال کے بعد پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا، وہ ان 5 سالوں میں سے 1 سال گزر گیا، تو بھلا بتاؤ کیا وہ خوش ہوگا کہ میں پھانسی کے سزا سے 1 سال قریب ہو گیا؟ کیا وہ کیک کاٹے گا؟ کیا وہ لوگوں کو دعوت دے گا، اس خوشی میں شریک کرے گا؟
اسی طرح دوسرا سال گزر گیا تو کیا وہ خوشی منائے گا کہ میں 3 سال باقی رہ گئے میری سزا کے؟ 4 سال گزر گئے، وہ جتنے سال گزرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کا افسوس، اس کا غم بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کا بھی ایسے ہی حال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اپنے گناہوں پر ندامت یہ اگلی زندگی، اگلے اوقات میں حفاظت کا ذریعہ، اگلے اوقات کو عبادت میں لگانے کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ جب تک آدمی عبادت میں کوتاہی کر کے اس عبادت کا افسوس اسے نہیں ہوگا، اگلی عبادت کی اسے توفیق نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی کی فجر چھوٹ گئی، بالکل بھی اسے افسوس نہیں ہوا، تو کل کی بھی اس کی فجر چھوٹے گی، پرسوں کی بھی چھوٹے گی، اسی طرح پوری زندگی کی اس کی فجر چھوٹتی چلی جائے گی۔ فجر چھوٹ گئی، افسوس ہوا، بے حد افسوس ہوا۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ رضی اللہ عنہ کی ان کی زندگیاں اٹھا کر ہم دیکھیں، نماز کے چھوٹنے پر، کسی فرض عبادت کے چھوٹنے پر اتنا افسوس ہوتا کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، عیادت کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے، مجمع جمع ہو جاتا، گویا کہ وہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیوں کرتے وہ اتنا افسوس؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کرتے تاکہ اگلی مرتبہ ان سے غفلت نہ ہو، عبادت نہ چھوٹے۔ تو جس کی کوئی عبادت چھوٹ گئی یا کسی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا، اگر اس پر اس کو افسوس نہیں ہوگا تو پھر وہ اگلی مرتبہ بھی گناہ کرے گا، اگلی مرتبہ بھی وہ عبادت کو چھوڑے گا۔ پچھلے سال ہم سے جو نیکیاں چھوٹ گئی ہیں اس پر افسوس نہیں ہوگا تو اگلے سال ہم عبادت میں اپنے اوقات کو نہیں لگائیں گے۔ پچھلے سال سے لے کر اب تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جن گناہوں کے ہم عادی بن چکے ہیں، اگر ان گناہوں کے یاد کر کے اس پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا تو پھر اگلے سال تک بھی وہ گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ بجائے آدمی کو فکر مند کرنے کے، بجائے اس کے کہ اگلے اوقات کی حفاظت میں ڈالنے کے، یہ جو مصنوعی خوشی چل رہی ہے ہیپی نیو ایئر کے نام سے، یہ اس کو دوبارہ اس کو غفلت میں اور غفلت میں اضافے کا یہ سبب بنے گی۔ اس سے غفلت دور ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اور غفلت بڑھے گی، اور وہ موت کو بھول کر زندگی گزارے گا، اور وہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھول چکے، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا چکا۔ اللہ انہیں عبادت کی توفیق نہیں دے گا جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، جو صرف ظاہری خوشی کو دیکھ کر، ظاہری فائدے کو دیکھ کر، ظاہری نفع کو دیکھ کر جو آدمی قدم اٹھاتا ہے، یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ گائے کے سامنے ہری گھاس بتا دو، وہ فوراً آپ کی طرف آئے گی، ڈنڈا بتا دو، وہ پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، انسانیت کا یہ کام نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ نے اسے عقل سلیم دی ہے، یہ صرف دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، یہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ظاہر کو دیکھ کر کہ اس میں مجھے نفع نظر آ رہا ہے، اس میں مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، تو یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے بارے میں قرآن مجید میں صاف اعلان فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ چوپایوں سے بدتر کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، ہر جانور سوائے انسان اور جنات کے سوائے انسان اور جنات کے ہر جانور اپنے پیدا ہونے کے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ انسان اور جنات ایک دو مخلوق ایسی ہے جو اپنے مقصد کو بھول گئی، اس وجہ سے یہ جانور سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ تو مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ جس آدمی کے سامنے آخرت ہو، قبر ہو، حشر ہو، اللہ سے ملاقات کا اس کو فکر ہو، پوری زندگی کے حساب دینے کی فکر اس کو دامنگیر ہو، تو پھر یہ مصنوعی خوشی میں نہیں پڑتا، یہ دنیا داروں کی فکروں میں نہیں پڑتا، یہ لوگوں کا دیکھا دیکھی نہیں کرتا، بلکہ یہ معلوم کرے گا، علماء سے رجوع ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم دین کا علم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ نہیں چلے گا کہ قیامت کے دن کوئی کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے فلاں دوستوں کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا، میرے خاندان میں ہو رہا تھا میں نے کر دیا، میرے باپ داداؤں سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، ہم نے یہ کام کر دیے۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم دین کے حاصل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض قرار دیتے ہیں، جتنا علم آدمی کی ایک دینی ضرورت کو پوری کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔